بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ کسی بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان یہی ہے، اور اس کی قدر ہم سے زیادہ غیر سمجھتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی ساری صلاحیت، پیسہ، منصب، عہدہ، فکر، اپنی بچیاں، یہ سب داؤ پر لگا دیتے ہیں ایک مسلمان کو راستے سے ہٹانے پر۔ ان کو مسلمان نہ ہو اس سے دلچسپی نہیں ہے، مسلمان نہج سے ہٹا رہے۔ وہ جانتے ہیں کلمہ کفر بکنا یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، جو آدمی اللہ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، لیکن اس کو اگر کسی نے سمجھا دیا، توبہ کر لیا، تو اس سے پکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو اس کے ڈگر سے ہٹا دیا جائے، اس کے نہج سے ہٹا دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں پکا مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے سارا کام انجام دے رہا ہے، وہ حقیقت میں بھٹکا ہوا ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، مسلمان سمجھ کے ساری چیزیں کر رہا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو جو باطل فرقے ہیں ان کی ساری کوشش اسی بات پر ہے کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے اس کے زندگی کے سسٹم کو بدل دیا جائے، اس کے زندگی سے ایک ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ختم کر دی جائے۔ وہ مسلمان رہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ اس بات کو ہم ہر روز شکریہ ادا کریں اللہ کا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اس انعام کا تذکرہ کرتے رہیں، تاکہ وہ جانیں کہ مسلمان ہونا اس زمانے میں عار کی چیز نہیں ہے۔ ورنہ تو میڈیا یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان ہونا بہت عار کی چیز ہے۔ جو لوگ اسلامی ماحول میں نہیں رہتے، مسلمانوں کے درمیان نہیں اٹھتے بیٹھتے، ان کی تہذیب سے دور ہیں، اب وہ نوجوان طبقہ یہ سوچنے لگا ہے یار کہاں سے ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ سب کچھ مسلمانوں کا ہے، لیکن جب مسلمان کی سوچ یہ ہو جائے گی کہاں سے ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، کہاں سے ہم ایسے ہو گئے، تو بتائیے کبھی ہدایت پا سکتا ہے؟ اس لیے ایک اہم کام سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجئے، روزانہ کسی نہ کسی عنوان سے آپ لوگ اپنے لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ آئے، اللہ کا اس پر شکریہ ادا ہو
کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بار بار جو چیز کہی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، تو دل میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ سمجھے نہ سمجھے، اس کے سمجھدار ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں، تکبیر کے کلمات کہے جائیں۔ حالانکہ بے سمجھ ہے، وہ کیا سمجھے اذان اور اقامت، لیکن اس لیے تاکہ اس کے اثرات سب سے پہلے اس کے قلب پر، اس کے کان میں، اس کے دل میں، اس کے جسم سے جو الفاظ ٹکرائیں وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ناسمجھی کے زمانے میں کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، سب ہم لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور جو بھی آپ کی تعلیمات ہے سب فطرت کے عین مطابق ہیں۔ آج سائنس جو ان سب چیزوں کو ثابت کر رہی ہے، آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے، آپ نے جو بتایا صحیح ہے۔ تو اس لیے اصل میں اس چیز کی دلیل دینے لگا کہ بھائی ہم اس چیز کو بیکار نہ سمجھیں، اپنے لوگوں کے سامنے بطور شکریہ کے ضرور 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک عمل سے کمزور ہیں، ہم سے عمل میں سستی ہو رہی ہے، لیکن عقیدے سے پختہ ہوں گے تو ہمیں کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام کے جو بے شمار واقعات ملتے ہیں، ایمان قبول کیے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں پائیں گے ظلم کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو، نہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، مسلمان ہوتے ہی ان کے دل پر ایمان کی عظمت بیٹھ جاتی تھی۔ ہم چونکہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کیے، اس لیے جیسی عظمت بیٹھنی چاہیے نہیں ہے، اسی لیے ہمارا بچہ پھسل جاتا ہے، ظلم کی وجہ سے پھسل جاتا ہے۔ کچھ لوگ شہوت میں پھسل جاتے ہیں، عشق میں پھسل جاتے ہیں، منصب میں پھسل جاتے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں پھسلنے کے، پھسلتا وہی ہے، کمزوری ہوتی ہے تب۔ اگر کمزوری نہیں ہوتی تو بہت اس سے پہلے بہت طریقے سے آزمایا گیا۔ آج بھی جو صاحب عزیمت ہیں ان کو کوئی نہیں پھسلا پاتا۔ تو یہ ایک تدبیر ہے ایمان کو دل میں بسانے کی کہ ہم اس نعمت پر اللہ کو شکر ادا کریں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہمیں تعلیمات ہر پہلو پر، کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو آدھا ادھورا ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار عبادت کا طریقہ تو بہت اچھا بتایا ہے اور یہ تجارت کا طریقہ معلوم نہیں، یا تجارت کا طریقہ تو بہت اچھا بتایا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ طریقہ معلوم نہیں۔ چاہے وہ گھر کے اندر کی چیز ہو، گھر کے باہر کی چیز ہو، اوپن والی چیز ہو یا خفیہ رکھنے کی چیز ہو، رسول ہی ایک ذات ایسی تھی جس کی خفیہ سے خفیہ چیزیں، عام انسان کو کہا گیا اپنی پرائیویٹ بات، آپ کی بیوی سے جو رات کی گفتگو ہوئی ہے اپنے جگری سے جگری دوست سے شیئر نہ کیا جائے، یہ بے حیائی پر محمول ہے۔ لیکن رسول کی سیرت میں یہ ہے، حضرت عائشہ سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی، آپ اس شب میں اپنی بیوی سے ملے یا نہیں ملے، آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں سے ایک رات آپ نے ہم بستری کی، یہ ساری چیزیں خفیہ چیزیں تھیں۔ لیکن آج شریعت بن کے ہمارے سامنے کیوں؟ اگر وہ چیزیں معلوم نہ ہوتی، اگر اس کو اوپن نہ کیا جاتا، ذمہ داری کے ساتھ امت کے سامنے نہ لایا جاتا تو ہمارے لیے اس میں نمونہ نہیں رہتا۔ حضرت عائشہ حالت حیض میں ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے حالت حیض میں بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ اب کیا کرے انسان؟ کیا اپنی بیویوں کے پاس سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا ہے؟ اس وقت جو اہل کتاب تھے جب ان کی بیویوں کو حیض آتا تھا تو گھر سے باہر کر دیتے تھے، ان کا بستر بوریہ سب الگ رہتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سکھلایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ناپاک ہوتی تھی، اللہ کے رسول ہم لوگ ایک ہی چادر میں سوتے تھے، آپ ہم سے اپنے بیوی کے صرف ران سے لے کے گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصے سے کا ٹچ نہیں ہوتا تھا، باقی ساری چیزیں ہوتی تھیں۔
تو یہ شریعت تھی، یہ بتانا ضروری تھا تاکہ امت کے سامنے ہر پہلو واضح ہو جائے۔ تو رسول اللہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں اس کو واضح کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم کو جیسی ضرورت ہو ان چیزوں کو سیکھیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیا کتنا فرض ہے، کتنا علم حاصل کرنا؟ جو فرائض ہیں ان کو تو جاننا ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے آپ کو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، تو نماز کے لیے طہارت سیکھنا ضروری ہے۔ نماز کی جو دعائیں ہیں وہ سیکھنا فرض ہے۔ پوری شریعت سیکھنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ زکوٰۃ کے احکامات کو سیکھنا فرض ہے۔ مال نہیں دیا ہے، زکوٰۃ کا علم رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور مال دیا اللہ نے، آپ کے اوپر حج فرض ہوا، اب حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ مسائل سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، سیکھنا بہت اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اس شعبے میں سے ایک شعبہ مال کا بھی ہے۔ مال آج ہر انسان کی ضرورت، ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ ابتدائے اسلام میں مال لوگوں کے پاس تھوڑا تھا، نئی حکومت قائم ہوئی تھی، لوگ اپنا گھر بار، ایسا تھوڑی صحابہ کرام سب غریب تھے، ارے بھائی اپنا وطن اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا تھا، اس لیے پہلی فرصت میں کہاں سے اٹھیں گے؟ تو مدینے کی ابتدائی حالت بہت غربت کی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کا بزنس بڑھا، تجارت بڑھی، تو اللہ نے مال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ جو تھا، وہ ان کے پاس بھی مال آتا تھا لیکن وہ مال جمع نہیں رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو مال جمع کرنے سے منع بھی نہیں کیا، اور شریعت کے نزدیک یہ ہے بھی نہیں کہ آپ مال جمع نہ کریں۔ اگر شریعت کے نزدیک یہ چیز محمود ہوتی، یہ چیز ضروری ہوتی، تو زکوٰۃ ادا کون کرتا؟ معلوم ہوا کہ مال کا رکھنا بھی یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ تجارت کرنا، بزنس کرنا اور مال بڑھانا، مال کو جمع کرنا، یہ شریعت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ مال جمع ہوگا تبھی آپ زکوٰۃ دیں گے، مال نہیں رہے گا زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ ہاں، تو شریعت نے یہ سکھلایا کہ مال کیسے کمایا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے، یہ چیز اہم ہے۔ آج ہم سب کو مال کی ضرورت ہے اور ہم سب پوری ایڑی چوٹی لگاتے ہیں مال جمع کریں۔ تو جیسے ہم نماز جب پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی دعائیں سیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا پڑھیں گے نماز ہوگی، نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم بزنس کی لائن میں جا رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، تو اب یہ سب جب ہم نوکری کر رہے ہیں تو اس میں کون سا سیکھنا؟ نہیں، آپ نے کسی سے نوکری کا معاملہ کیا، ہم 8 گھنٹے آپ کے ہاں ڈیوٹی کریں گے، آپ کسی جاننے والے سے جا کے پوچھئے اس میں ہم 8 گھنٹے میں کون سا کام کریں، کس طرح سے ڈیوٹی کریں جو ہماری کمائی حلال ہو۔ اب تو دھوکہ دینا یا یہ کہ ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کسی کو ملازم رکھ دیا گیا، جو لوگ نوکروں جن کے ہاں کئی لوگ ملازم کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے کس کس بہانے سے ملازم ان کے ہاں چوری کرتا ہے۔ کبھی پیشاب کرنے چلا گیا، ہم لوگ تو میرے گاؤں دیہات میں مزدوروں کو دیکھتے ہیں خیمے بہانے، اب تو ایک موبائل آ گیا ہے، موبائل کے بہانے 10 منٹ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خیانت ہیں۔ آپ نے 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی کا معاملہ کیا ہے تو اس کو پوری مستعدی کے ساتھ انجام دیجئے۔ اگر 8 گھنٹے پہ آپ 7 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ آپ ادھر ادھر آپ نے بہلا دیا تو 1 گھنٹے کی تنخواہ آپ کی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اصول سیکھ لیجئے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کو سب سے پہلے یہی حساب دینا ہوگا، مال کہاں سے لائے، کس طریقے سے مال آیا، اس کے دوسرا جواب ہوگا کیسے خرچ کیے۔ اس لیے جو لوگ بھی چاہے بزنس مین ہو یا کسی کے ملازم ہوں، چاہتے ان کو چاہیے بھائی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ہماری جو انکم آ رہی ہے وہ حلال طریقے کا ہو، حلال آمدنی ہوگی تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، خود ہمارے اندر تقوی طہارت پیدا ہوگی، ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا۔ آمدنی حرام ہوئی
تو ہمارا روزہ، نماز، حج کچھ کم کوئی مقبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے مال کی آمد کے طریقے کو صاف ستھرا کرے۔ مال آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ہے حلال روزی اختیار کیے ہوئے پیسہ آ رہا ہے، ان کو پیسہ خرچ کرنے میں وہ غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس کو بھی جانیں۔ اگر پیسہ ہمارا آیا لیکن ہم بے وجہ ادھر ادھر خرچ کر دیے، آج کل بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اللہ کا شکر ہے صحیح جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ کہاں کرنا ہے؟ جب صحابہ کرام کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم خرچ کہاں کریں، تو جواب دیا گیا کہ بھائی تم جو تمہارے احباب ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اور سب، دو سوال انہوں نے کیا تھا، کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ قرآن نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ اپنے اخراجات سے جو بچ جائے اس کو خرچ کرو ضرورت کے بقدر۔ دوسری حدیث کے اندر اس کی تفصیل آ گئی، ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم پورا مال لٹا دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ منع کیا گیا، نہیں، اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کے جانا، اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کے جانا، اس سے بہتر ہے کہ خوشحال چھوڑ کے جائے۔ اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کے جانا یہ زیادہ اچھا ہے۔ ان کو منع کیا گیا کہ بھائی پورا مال صدقہ نہ کریں، تو پورا مال بھی نہیں خرچ کرنا ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے خیر کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ثابت ہوتا ہے، آپ نے کہیں دعوت کھائی تو آپ نے اس کو دعا دی کھانے والے کو، افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس میں 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تمہارے دسترخوان پر روزہ دار افطار کریں۔ معلوم ہوا کہ اپنی گاڑھی کمائی روزہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اکل طعامکم الابرار، تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ کھائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خرچ، ہمارا پیسہ اچھے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ دعا دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو، جو ہم محنت سے کما رہے ہیں، تو اس کمائی میں بیوی بچوں کا حق تو یہ فرض ہے، ان پر خرچ کرے، والدین کے اوپر خرچ کرے، جو اہل تعلق ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، ان پر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ خرچ کرنے میں اس بات کا خیال کریں کہ دیندار لوگوں پر خرچ کریں، نیک لوگوں پر خرچ کریں۔ آپ کے پیسے کا اثر یہ ہوگا، وہ دعا دیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ کچھ نہ کچھ نیکی کریں گے۔ اب آج ہمارے پاس پیسہ بے تحاشا آ رہا ہے، امت کے افراد خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارا، آپ لوگ سب لوگ جائزہ لے لیں۔ بمبئی میں تو اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے، پورے ہندوستان کے مدرسے سمجھیے یہاں کے پیسوں کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، سب لوگ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سارے لوگ اپنے اپنے بارے میں غور کریں۔ اگر ہمارا مہینے کا 1 لاکھ کا انکم ہے اور 50,000 خرچ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں صحیح جگہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ شہرت میں، اپنے ناموری کے لیے، رشوت میں، اور ادھر ادھر ان دو آلائے بلائے جگہوں میں خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ خرچ کریں، خرچ کرنے کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے آپ کوشش یہ کریں آپ کا پیسہ اچھے لوگوں پر خرچ ہو۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ ہیں جو بہت مشہور ہوئے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان لوگ بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن اللہ کے رسول کے نام پر جہاں اشارہ ہوا پورا قربان کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان نے سونے کا ڈھیر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے، کہتے آج سے عثمان جو کچھ کہنا سب ان کے لیے معاف ہے، سب معاف ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس میں خرچ کرنے والوں کے لیے کہا گیا وہ متقی ہیں، متقیوں کا تعارف کروایا گیا، پرہیزگار اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا تعارف کروایا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں متقی آدمی عام طور سے کیا ذہن میں خاکہ ہوتا ہے؟ متقی وہ ہے جو داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ تسبیح ہاتھ میں، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ حکم دیا گیا اے مسلمانوں اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کے اعمال کرو۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت جو ہے
جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر بہت وسیع ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، غمی کا سیزن آف ہو، مطلب پیسے کی قلت ہو پھر بھی تقاضا آتا ہے تو خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تقویٰ کی ایک صفت ہے۔ تو جیسے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے سے، اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ پیسہ خرچ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، یہ مالدار تو صدقہ خیرات کے ذریعے بہت آگے بڑھ جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے ان کو تسبیح فاطمی سکھلائی، کہا کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ کو پڑھ لو گے تو ان کے صدقے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اب کیا تھا؟ نماز کے بعد شروع، ایک وقت دو وقت ہوا، مالدار صحابہ کرام نے دیکھا، اب ہماری طرح تو وہ لوگ تھے نہیں، ارے جو وہ کر رہے ہیں نماز کے بعد بیٹھے، وہ مولوی صاحب کا کام ہے، وہ تبلیغی صاحب کا کام ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا۔ وہاں تو ہر آدمی کو تڑپ تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا بات ہے، تو بتایا آپ نے کہ بھائی ایسا ایسا یہ فضیلت ہے۔ وہ لوگ بھی دوسرے ٹائم سے بیٹھ گئے۔ اب پھر غریب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، وہ بھی یہ کام کرنے لگے۔ تو رسول اللہ کا جواب تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر اللہ نے کسی کو مال کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہے دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کریں، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے کا، تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب